بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما حصہ سوم کتاب المتاجر، درس نمبر 38۔ ہم 8واں مسئلہ بیان کر رہے تھے، اس میں تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بیع کے وقت سے پہلے اگر ان کا مشاہدہ کر لیا تھا اور اب جب بیع ہو رہی ہے اور وہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہی پہلے والا مشاہدہ کافی ہے اس سے کہ بائع جو ہے وہ اب ان کی اوصاف بیان کرے مبیع کی، یعنی مبیع کی اب دوبارہ اوصاف بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی پہلے والا مشاہدہ ہی کافی ہے اور یہ بیع صحیح ہے۔ اب کہتے ہیں اگر اسی بیع میں اسی پہلے مشاہدے پر اکتفا کر کے اگر معاملہ طے کیا گیا، بیع واقع ہوئی، لیکن بعد میں جب مبیع کو قبضے میں دے رہا ہے بائع مشتری کے، تو اس نے دیکھا کہ اس میں اوصاف نہیں ہیں، یعنی تبدیل ہو چکی ہے، گویا کہ اس میں مخالفت ظاہر ہو گئی ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اب مبیع میں اختلاف یعنی تبدیلی جو ہے دو قسم کی ہو سکتی ہے، یا اس میں کمی واقع ہو گئی ہے تو ظاہر ہے اس میں مشتری کو غبن اور خسارہ ہوگا، اور اگر اس میں زیادتی واقع ہوئی ہے تو اس میں بائع کو خسارہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں اگر اسی مشاہدے پر اکتفا کرتے ہوئے بیع کر لی اور بعد میں مخالفت ظاہر ہوئی تو اس میں کہتے ہیں مغبون کے لیے خیار ہوگا، جو بھی مغبون ہوگا، یعنی کمی کا اگر اتفاق ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس میں مشتری مغبون ہے، اور اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس میں بائع مغبون ہے۔ یہ بحث اس درس میں ذکر ہوگی۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ فرماتے ہیں فَإِنْ ظَهَرَ الْمُخَالِفَةُ تَخَيَّرَ الْمَغْبُونُ۔ اب جیسا کہ عرض کیا ہے کہ اگر اس مبیع میں مخالفت ظاہر ہو گئی ہے، یا مثلا اس میں کمی واقع ہو گئی ہے یا زیادتی واقع ہو گئی ہے، چونکہ بات یہ تھی کہ اگر آپ نے ایک ایسی چیز خریدی ہے کہ جس کے مشاہدے پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ اس کی پھر دو صورتیں تھیں وہ بھی پہلے ذکر ہو چکی ہیں کہ یا تو وہ ایسی چیز ہے جس میں اصلاً تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ زمین ہے، لوہا ہے، برتن وغیرہ ہیں، یا ایسی چیز ہے جس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا پھر تبدیلی کے بھی مختلف موارد تھے کہ کچھ چیزوں میں تبدیلی جلدی واقع ہو جاتی تھی، مثلا سبزیجات ہیں یہ 1-2 دن میں خراب ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں مثلا 1 مہینے تک ممکن ہے خراب ہو جائیں، کچھ چیزیں تھیں جو 1 سال تک خراب ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنی مدت نہ گزر گئی ہو ان چیزوں میں کہ جو تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس مشاہدے سے جو پہلے ہو چکا ہے تو پھر بیع صحیح ہے۔ اب اسی فرض پر اگر بیع کر لی تو مخالفت ظاہر ہو گئی، اگر تو ایسی مخالفت ہے کہ جس میں تسامح ممکن ہے، چشم پوشی کی جا سکتی ہے، تھوڑی بہت مثلا تبدیلی واقع ہوئی ہے، تو پھر تو بیع صحیح ہے اور کسی کو کوئی خیار حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر تبدیلی واقع ہوئی ہے ایسی کہ جس میں تسامح ممکن نہیں ہے تو فرماتے ہیں تخیر المغبون، تو اس میں جو بھی مغبون بن رہا ہے، بائع بن رہا ہے یا مشتری، تو اسی کے لیے کیا ہوگا؟ خیار حاصل ہوگا اس کو۔ اب کہتے ہیں وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ۔ اب وہاں پر مثلا اتفاق کر لیا کہ تبدیلی ہے تو جو مغبون ہے اس کو کیا ہوگا؟ خیار حاصل ہوگا۔ لیکن اگر تغیر میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی ایک شخص کہتا ہے تبدیلی واقع ہوئی ہے، دوسرا کہتا ہے تبدیلی واقع نہیں ہوئی، فرض کریں مشتری کہتا ہے کہ تبدیلی واقع ہوئی ہے، یعنی یہ چیز جو میں نے دیکھی تھی انہی اوصاف پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں کمی واقع ہو گئی ہے،
مثلا فرض کریں ایک گائے تھی، یہ کہتا ہے اب یہ کمزور ہو گئی ہے، اور ادھر سے بائیں کہتا ہے کہ نہیں جس طرح آپ نے دیکھی تھی اسی طرح ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، تو کہتے ہیں قدما قول المشتری، یہاں پر مشتری کے قول کو مقدم کیا جائے گا مع یمین ہی، یمین کے ساتھ۔ چونکہ دیکھیں یہاں پر ہم ایک مقدمتاً ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ باب القضاء میں یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جاتا ہے دو اشخاص کے درمیان تو قضاوت میں قاعدہ یہ ہے کہ البینۃ للمدعی والیمین للمنکر، کہ جو سب سے پہلے کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مدعی کو بینہ لے آنی ہوگی، یعنی اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے اس کو گواہوں کی ضرورت ہے، اور منکر کے لیے قسم ہے، یعنی اگر مدعی بینہ لے آتا ہے اور معاملہ ثابت ہو جاتا ہے تو فابیا، لیکن اگر مدعی بینہ نہیں لے آ سکتا، اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، تو پھر جو منکر ہوتا ہے اس کو قسم اٹھانی پڑتی ہے اور اس حلف کے ساتھ اس کی بات کو کیا ہے قبول کیا جاتا ہے۔ تو یعنی اب قاعدہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے مدعی کو بینہ لے آنی آتی ہیں اور منکر کے لیے قسم ہوتی ہے اگر مدعی بینہ نہ لے آ سکے۔ اب یہاں پر جب اختلاف ہوا ہے تغیر میں، تو ایک شخص کہتا ہے کہ تبدیلی واقع ہو گئی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پر کہتے ہیں مدعی کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس معاملے میں کہ جس میں نزاع ہو رہا ہے، اگر اس کے قاعدے کے مطابق یعنی اصل کے مطابق جس کی بات ہوگی وہ ہوگا منکر، اور جس کی اس کے خلاف یعنی اصل کے خلاف جس کا ادعا ہوگا وہ ہوگا مدعی۔ تو اس مسئلے میں ایک شخص کہتا ہے کہ جی تبدیلی واقع ہو گئی ہے، مثلا مشتری کہتا ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور بائیں کہتا ہے کہ اس میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ ظاہراً تو دیکھا جائے تو مشتری یہاں پر مدعی بن رہا ہے اور بائیں منکر بن رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہاں پر بائیں مدعی ہے اور مشتری منکر ہے، چونکہ بائیں کہتا ہے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا تھا جن اوصاف کا، چونکہ آپ نے پہلے یہ چیز دیکھ لی تھی اور جس طرح وہ تھی وہی اوصاف ابھی بھی مشتری کے علم میں ہیں اور انہی اوصاف پر یہ مشتمل تھی، اور اس صورت میں آپ نے بائیں کی تھی، لہذا بائیں صحیح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، یعنی گویا کہ مشتری کے علم کا وہ ادعا کرتا ہے۔ اور ادھر سے اصل کیا ہے؟ علم، چونکہ حادث ہے، اصل عدم علم ہے، عدم علم مشتری ان اوصاف کا، یعنی اس وصف کا کہ جس میں اب وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ بس اس اصل کے حساب سے بائیں مدعی بن رہا ہے اور مشتری منکر بن رہا ہے۔ دوسری یہاں پر دو اور چیزیں ہیں جس میں وہ بھی اصل مشتری کے ساتھ ہیں، یعنی اس طرح کہ جب مشتری نے یہ چیز لے لی، مثلا یہ چیز کا معاملہ کیا، اب جب بائیں نے اس کے حوالے کی ہے، اب یہ کہتا ہے اس میں وہ اوصاف نہیں ہے جو میں نے دیکھی تھی، یعنی گویا کہتا ہے کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اب اس کے عوض میں یہ سمن دے رہا ہے۔ اب جب سمن اس نے دے دی ہے تو آیا اس کا جو حق تھا واقعاً وہ اس کے پاس پہنچا ہے؟ چونکہ یہ تو کہتا ہے وہ اوصاف بھی اس میں نہیں ہے، تو اصل عدم وصول حق ہے، گویا کہ اس کا حق اس تک نہیں پہنچا ہے۔ اب یہ اس اصل میں یعنی مشتری کہتا ہے کہ اصل عدم وصول حق یعنی میرا حق مجھ تک نہیں پہنچا ہے، بائیں کہتا ہے نہیں یہی آپ کا حق تھا اور آپ تک پہنچا، یعنی بائیں مدعی ہے اور مشتری منکر ہے۔ تیسری صورت، جب یہ ان اوصاف پر مشتمل مبی جب مشتری کے پاس آئی ہے جو کہتا ہے کہ یہ تو اوصاف وہ نہیں ہے جو میں نے دیکھی تھی، تو شک ہوگا کہ آیا اس کی سمن جو اس کی ملکیت میں تھی، چونکہ اگر اس کے پاس حق پہنچ جاتا تو اس کی سمن کی ملکیت منتقل ہو جاتی بائیں کے پاس، اب یہ اس کی ملکیت آیا منتقل ہوئی ہے سمن کی، چونکہ اس کا حق تو اس تک نہیں پہنچا ہے، تو اصل عدم انتقال ملکیت ہے۔ ان تین صورتوں میں مشتری دعویٰ یعنی منکر ہے اور بائیں کیا ہے وہ مدعی ہے،
تو گویا یہاں پر کہتے ہیں مشتری کے قول کو کیا کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا۔ وَلَوِنْ عَكَسَ الْفَرْضُ، لیکن اگر معاملہ الٹ ہو، یعنی کس طرح؟ یعنی بائع کہتا ہے کہ تبدیلی واقع ہوئی ہے، یعنی جس پوزیشن میں پہلے وہ تھی جس وقت مشاہدہ کیا تھا اب اس سے یہ زیادہ موٹی ہو گئی ہے فرض کرے، اور مشتری کہتا ہے کہ نہیں اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، تو کہتے ہیں احتمل تقدیم قول المشتری ایضاً، تو یہ اگر معاملہ برعکس ہو جائے، یعنی بائع دعویٰ کرے تبدیلی کا، تو کہتے ہیں احتمال یہ ہے کہ اس میں بھی مشتری کے قول کو مقدم کیا جائے۔ اب متن میں دیکھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ فَإِنْ ظَهَرَ الْمُخَالِفَةُ بِزِيَادَتِهِ أَوْ نُقْصَانِهِ فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ عَادَةً فَلَا خِيَارَ، پس اگر ظاہر ہو جائے مخالفت زیادتی کی یا نقصان کی، یعنی اس چیز میں مبی میں مبی زیادہ ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے، موٹی ہو گئی ہے، اور نقصان ہی ہے مثلا کمزور ہو گئی ہے فرض کریں، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا، لیکن اگر وہ زیادتی یا کمی یعنی وہ مخالفت تھوڑی سی ہے، يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ عادتاً اس سے تسامح کیا جاتا ہے، فلا خیارہ، تو اس صورت میں تو کوئی خیار حاصل نہیں ہوگا کسی کو بھی۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ایسی تبدیلی ہے کہ جس سے تسامح نہیں کیا جا سکتا، تخیر المغبون منہما، ان دو میں سے بائع اور مشتری میں سے جو بھی مغبون ہے اس کو خیار حاصل ہوگا۔ وہ کون ہے؟ وَهُوَ الْبَيْعُ إِنْ ظَهَرَ زَائِدًا، وہ مغبون بائع ہوگا اگر زیادتی ظاہر ہوئی ہے، والمشتری ان ظاہر ناقصاً، اور مشتری مغبون ہوگا اگر اس میں نقصان ظاہر ہوا ہے، تو کمی ظاہر ہوئی ہے تو۔ وَلَوِ اخْتَلَفَ فِي التَّغَيُّرِ قُدِّمَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ، کہتے ہیں اگر اختلاف کرتے ہیں وہ دونوں شخص تبدیلی میں، ایک کہتا ہے کہ مثلا تبدیلی واقع ہوئی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کہتے ہیں قدم قول المشتری بیمینہ، مشتری کے قول کو مقدم کیا جائے گا اس کی یمین یعنی قسم کے ساتھ، البتہ ان کان هو المدعی للتغیر الموجب للخیار والبائع ینکرہ، اگر مشتری مدعی ہو اس تغیر کا کہ جو موجب بنتا ہے خیار کا، اور بائع اس تغیر سے کیا ہو؟ انکار کرنے والا ہو، انکار کر رہا ہو، تو اس صورت میں کہتے ہیں مشتری کے قول کو مقدم کیا جائے گا یمین کے ساتھ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عِلْمَهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَهُوَ يُنْكِرُهُ، کیونکہ یہاں پر بائع مدعی ہے مشتری کے علم کا کہ مشتری اس صفت کا علم رکھتا تھا، یعنی گویا کہ ادعا کر رہا ہے بائع کہ جب اس نے مبی دیکھی تھی تو وہی صفات جو اس وقت موجود تھیں وہی ابھی بھی ہیں، اور ان کا علم تھا اس مشتری کو، وَهُوَ يُنْكِرُهُ، لیکن مشتری اس صفت کے علم سے انکاری ہو گیا تھا، اس طرح نہیں تھی، اب اس میں تبدیلی واقع ہو چکی ہے، تو یہاں پر بائع مدعی بن گیا اور مشتری منکر بن گیا۔ تو پس جب بائع مدعی ہے اور مشتری منکر ہے تو یہاں پر چونکہ فرض مسئلہ یہ ہے اس لیے کہ بائع کے پاس بینہ نہیں ہے گویا، تو یہاں پر معاملہ ڈائریکٹ کس کے پاس گیا ہے؟ کہ مشتری کی طرف، منکر کی طرف، کہ وہ یمین لے آئے گا یعنی قسم اٹھائے گا اور اس کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔ ایک یہ بات، دوسرا والے ان الاصل عدم وصول حقہ الیہ، اصل یہ ہے کہ اس مشتری کا حق اس تک نہیں پہنچا ہے، شک کریں گے کہ وہ اوصاف جس اس نے دیکھی تھی وہ کہتے ہیں وہ تو ہے نہیں، اب آیا مبی جو اس کا ثمن کے مقابلے میں حق ہے آیا اس تک پہنچا ہے یا نہیں، تو یہاں پر اصل عدم وصول حق ہے، اصل یہ ہے کہ اس کا حق اس تک نہیں پہنچا ہے، فیکون فی معنی المنکر، بس یہاں پر یہ کیا ہوگا؟ منکر کے معنی میں ہوگا، وَلِأَصَالَةِ بَقَاءِ يَدِهِ عَلَى الثَّمَنِ، اور دوسرا تیسری اصل کیا ہے کہ جب ثمن اس کے قبضے ملکیت میں ہے، اب ثمن اس وقت اس کی ملکیت سے منتقل ہوگی جب اس کی مبی یعنی اس کا حق اس تک پہنچ جائے، تو اب فرض یہاں پر یہ ہے کہ اس کا حق تو اس کو ملا نہیں ہے، آیا اب اس کی ثمن کی ملکیت منتقل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، آیا ثمن اس کی ملکیت میں ابھی باقی ہے یا اس کی ملکیت سے منتقل ہو چکی ہے، تو اصل کیا ہے کہ ابھی اس کا قبضہ اس ثمن پر باقی ہے، وَلِأَصَالَةِ بَقَاءِ يَدِهِ عَلَى الثَّمَنِ، اصل کیا ہے کہ اس کا ہاتھ
باقی ہے، یعنی اس کی قدرت باقی ہے، اس کا قبضہ باقی ہے، گویا کہ اسی کی ملکیت باقی ہے علی الثمن ثمن پر۔ وربما قیل بتقدیم قول البائع، اور بس اوقات کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بائع کے قول کو مقدم کیا جائے گا، کیوں؟ لتحقق الاطلاع المجوز للبیع۔ کیسے؟ کہتے ہیں دیکھو جی، بائع کا قول کیوں مقدم ہوگا؟ مشتری اس صفات کا علم رکھتا تھا، جب اس نے مشاہدہ کیا تو مشاہدے سے اس نے مبیع کو دیکھا، مبیع کو دیکھنے سے وہ اوصاف، یعنی یہ اطلاع جو مشاہدے سے حاصل ہوئی تھی، اب یہی اطلاع کافی ہے اور اس کی بیع کے لیے مجوز ہے۔ جب یعنی بیع کے وقت اگر وہ چیز موجود نہیں تھی تو پہلے والے اطلاع اس کی بیع کو جائز قرار دینے والی ہے، یعنی جب معاملہ اب ہو گیا تو گویا بیع صحیح ہو گئی۔ بیع کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی۔ جب بیع صحیح ہو گئی تو کہتے ہیں، اور ادھر سے ہم شک کریں گے، یعنی بیع تو ہو گئی ٹھیک، اب آیا یہ جو مشتری کہتا ہے کہ تبدیلی واقع ہو گئی ہے، آیا تبدیلی واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یعنی استصحاب جاری کریں گے، اور استصحاب کیا ہے؟ جن اوصاف جو پہلے تھیں گویا کہ وہی موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں، اور اصالت عدم تغیر اور اصل عدم تغیر کو جاری کریں گے۔ تو بس اس صورت میں ربما قیل، بسا اوقات کہا جاتا ہے، کس چیز کا کہا جاتا ہے؟ بے تقدیم قول البائع، بائع کے قول کے مقدم کرنے کو، یعنی یہاں پر یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مشتری کے قول کو مقدم کیا جائے گا، بلکہ اس کے مقابلے والا یہ قول ہے کہ بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ بائع کے قول کو مقدم کیا جائے گا، کیوں؟ لتحقق الاطلاع المجوز للبیع، کیونکہ وہ اطلاع محقق ہو گئی تھی جو بیع کے لیے مجوز تھی، یعنی جس کی وجہ سے بیع جائز ہو گئی۔ جب بیع جائز ہو گئی تو گویا بیع صحیح ہو گئی۔ اور ادھر سے اب دیکھیں گے، مشتری کہتا ہے کہ جی یہاں اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، اور بیع کہتا ہے تبدیلی واقع نہیں ہوئی، تو اصل یہاں پر کیا ہے؟ اصالت عدم تغیر، اصل عدم تغیر، یعنی گویا کہ یہاں پر بائع منکر ہے تغیر کا، اور مشتری جو ہے وہ کیا ہے؟ مدعی ہے۔ پس جب مشتری مدعی ہے، اگر بینہ نہیں لگا تو یہاں پر بیع کے قول کو اس کی یمین کے ساتھ کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا، چونکہ اصل عدم تغیر ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔